باب نمبر 63۔ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا۔ جو شخص مکہ میں آ کر اپنے گھر واپس جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، پھر صفا کی طرف نکلے۔ حدیث نمبر 1614 1615۔ حدثنا أصبغ عن ابن وهب أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا۔ امام بخاری نے کہا ہمیں اسبغ نے ابن وہب سے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے عمر نے محمد بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ میں نے عروہ سے ذکر کیا، انہوں نے کہا مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو پہلا کام جس سے آپ نے ابتدا کی یہ تھا کہ آپ نے وضو کیا، پھر طواف کیا، پھر عمرہ نہیں ہوا، پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے اسی طرح حج کیا۔ یعنی عروہ نے کہا پھر میں نے اپنے والد زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو پہلا کام جس سے انہوں نے ابتدا کی طواف تھا، پھر میں نے مہاجرین و انصار کو دیکھا وہ ایسے ہی کرتے تھے، اور میری والدہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اور ان کی بہن عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور زبیر رضی اللہ عنہ اور فلاں فلاں نے عمرے کا احرام باندھا، تو جب انہوں نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا تو حلال ہو گئے۔ فوائد نمبر 1، یہ بات واضح ہے کہ جب آپ مکہ میں آئیں گے تو پہلے عمرہ کے اعمال ادا کریں گے، کیونکہ آپ مکہ میں اسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے کے پاس بٹھایا، پھر طواف کیا، مگر موجودہ زمانے میں یہ مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ مسجد کے دروازے کے پاس گاڑیاں کھڑی کرنا ممکن نہیں، اس لیے آپ کو ہوٹل جانا پڑے گا، وہاں اپنا سامان رکھ کر ضرورت کی چیزیں لے کر عمرہ کے لیے آئیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شرح ابن عثیمین رحمہ اللہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 323۔ نمبر 2، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں مختصر بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1235 میں یہ مفصل آئی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک عراقی شخص نے محمد بن عبد الرحمن سے کہا تھا کہ عروہ بن زبیر سے پوچھے کہ جو آدمی حج کا احرام باندھ کر آیا ہو کیا وہ بیت اللہ کا طواف کر کے احرام کھول سکتا ہے؟ اس عراقی کے سوال کی وجہ یہ تھی کہ اسے معلوم ہوا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ کوئی حج کا احرام باندھ کر آئے تو حج کا احرام فسخ کر کے عمرہ ادا کر کے احرام کھول سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو صحابہ حج کا احرام باندھ کر آئے تھے انہوں نے اسے فسخ کر کے عمرہ بنا لیا تھا۔ اس کے جواب میں عروہ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج کو فسخ کر کے عمرہ نہیں بنایا تھا، پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے بھی حج کیا تو ایسا نہیں کیا، پھر میں نے اپنے والد زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا، اور مہاجرین و انصار کو بھی میں نے حج کرتے دیکھا تو طواف و سعی کے بعد وہ حلال نہیں ہوتے تھے۔ البتہ میری والدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے مجھے بتایا کہ وہ اور ان کی بہن عائشہ رضی اللہ عنہا اور زبیر رضی اللہ عنہ اور فلاں فلاں جب حج کے لیے آئے تو عمرہ ادا کر کے حلال ہو گئے۔ مطلب یہ کہ بیت اللہ کے طواف یعنی اور سعی کے بعد احرام ختم ہو جانا اور حج کے احرام کا عمرہ بن جانا حجۃ الوداع میں تھا، اب ایسا درست نہیں۔ فلما مسح الرکن سے مراد پورا عمرہ ہے، اور حجر اسود کو ہاتھ لگانے سے مراد صفا و مروہ کی سعی سے پہلے حجر اسود کو ہاتھ لگا کر سعی کا آغاز کرنا ہے۔ کذا قال حافظ فی الفتح۔ مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے مطابق شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ اب بھی جو شخص قربانی لے کر نہ آیا ہو، خواہ وہ حج کا احرام باندھ کر آیا ہو، بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اس کا عمرہ ہو گیا، اب وہ حج کے لیے نئے سرے سے احرام باندھے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے بعد سب لوگوں کے احرام کھلوا دیے جو قربانی لے کر نہیں آئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1000
1218 میں جابر رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے کہ مکہ میں آ کر جب آپ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، پھر صفا و مروہ کی سعی کی، تو جب مروہ پر آپ کا آخری چکر ختم ہوا تو آپ نے فرمایا لو انی استقبلت من امری مستدبرت لم اسق الهدی وجعلتها عمرہ فمن كان منكم ليس معه هدی فليحل وليجعلها عمرہ فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال یا رسول اللہ لعامنا هذا ام لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد۔ اگر میں پہلے وہ بات جان لیتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو میں اپنے ساتھ قربانی لے کر نہ آتا اور میں اسے عمرہ بنا لیتا۔ تو تم میں سے جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے اور اسے عمرہ بنا لے۔ تو سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ حکم ہمارے اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ 2 مرتبہ کہا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 1616۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة أنس حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 3 أطواف ومشى 4 ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ میں آ کر پہلا طواف کرتے اس میں 3 چکر دوڑتے اور 4 چکر عام چال چلتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے تھے۔ فائدہ، ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ عمرے کے لیے صرف بیت اللہ کا طواف کافی نہیں بلکہ صفا و مروہ کی سعی بھی ضروری ہے۔ حدیث نمبر 1617۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب 3 أطواف ويمشي 4 وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تو 3 چکر دوڑتے اور 4 چکر عام چال چلتے تھے، اور جب صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے تو پانی کی گزرگاہ والی نیچی جگہ میں دوڑتے تھے۔ فائدہ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجر علیہ السلام کے پاس جب پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے تڑپنے لگا تو وہ قریب پہاڑی صفا پر چڑھی، پھر اتر کر مروہ کی طرف چلی۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان نیچی جگہ آئیں جو بارش کے پانی کی گزرگاہ تھی، تو انہوں نے وہ دوڑ کر عبور کی، پھر مروہ پر چڑھ گئیں۔ آج کل دوڑنے کی اس جگہ میں بجلی کی سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک دوڑنا ہے۔